الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلى الله عليه محمد دیگر صلوات کریں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے وہ جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر سر شہزاد پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے قرآن مجید کی آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم اے مومن اے مسلم ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا اگر یہ وجود جو خدا نے باقی رکھا یہ خیر لکم یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے باعث برکت ہے ہر وہ چیز جو آپ کے لیے خیر ہوتی ہے وہ باعث برکت کی ہوتی ہے کیونکہ خیر میں ہی برکت ہوتی ہے یاد رکھیے کثرت میں اور قلت میں فرق ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز کثیر ہو پر برکت نہ ہو اور ہو سکتا ہے کسی کے پاس قلیل ہو پر بڑی برکت ہو کسی کو خدا نے 90 سال عمر دی پر عمر میں برکت
اور کربلا میں کسی بچے کو 6 مہینے دی پر بڑی بات. کبھی کہا اللہ سے دعا کیا کرو کہ خدا میرے مال میں، میری زندگی میں، میرے اولاد میں، میرے لمحوں میں، میرے اعمال میں، میری مجلسوں میں برکت عطا فرمائے. اور اس کی زندہ مثال اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. آپ ہیں قلیل اور کثیر پہ بھاری ہیں. شیعہ تعداد میں کم ہے اور برکت میں بہت زیادہ ہے. کبھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے، جلوس نکلتے ہیں، تو وہ خود کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں ایسے لگتا ہے پورا پاکستان ہی شیعہ ہے. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں گے تو مہربانی ہوگی. پر میں ہوں ہیں قلیل اور خدا نے کیا عطا کی ہے؟ برکت عطا کی. کوئی آیا میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. امامے کو کس چیز سے؟ اپنی قلت ہے کہ مولا ایک تو ہم ہیں بھی کم، اوپر سے ہمارے دشمن بھی زیادہ ہیں. اتنی پابندیاں، کوئی ہجرت کر کے چلا جائے، حکومت میں ہم ہیں، مالی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ہمارے سروں کی قیمتیں رکھی جاتی ہیں، ہماری نسلوں کو زندانوں میں ڈالا جاتا ہے. تو ہم نے تو پریشانی کس بات کی؟ تو مولا مجھے ڈر ہے کہیں ہم ختم نہ ہو جائیں. بچے بھی کم پیدا ہو رہے ہیں اور مد مقابل دشمن 4 شادیاں، کنیزوں سے الگ بچے، سپورٹ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور ان کے مکتب کی ترویج بھی اتنی ہے کہ کوئی روک تھام نہیں ہے. یہاں کوئی آپ کا نام بھی ہے تو زندان میں چلا جاتا ہے. آپ کی محبت کی چھاپ بھی لگ جائے تو انسان زندان میں چلا جاتا ہے. معصوم ہلکا سا مسکرائے. امام نے فرمایا اپنی قلت سے پریشان نہیں ہوتا. خدا نے ہمیں کیا دی ہے؟ برکت عطا کی ہے. تو مولا میں سمجھا نہیں. امام نے کہ یہ بتا 2 جانور ہیں، ذرا ان کی مماثلت کرتے ہیں. ایک ہے بکری، ایک ہے کتا. امام نے یہ بتا بکری زیادہ پیسے بچے پیدا کرتی ہے یا کتیا کے زیادہ بچے ہوتے ہیں؟ اس امام نے مولا بکری کے 2 بچے، کتیا کے 9 بچے. تو امام کا مطلب پیداوار اس کی زیادہ ہے، بکری کی پیداوار کم ہے. کہاں بولے سیدھی بات ہے، کہاں 9 بچے، کہاں 2 بچے. امام نے یہ بتا مہینے میں بکریاں کتنی کاٹی جاتی ہیں اور کتے کتنے مرتے ہیں؟ کہ مولا کتوں کو کوئی کھاتا نہیں ہے، بکری حلال ہے، لہٰذا بکری کو کاٹا بھی زیادہ جاتا ہے. تو امام نے کا مطلب بکری مرتی زیادہ ہے، کتے مرتے کم ہیں. پیدا بھی کم ہو، مرے بھی زیادہ. تو خطرہ تو اسے ہونا چاہیے کہ کہیں میری نسل ختم نہ ہو جائے، کہیں میں بالکل یہاں سے میرا نام و نشان مٹ نہ جائے. کئی 2 بچے پیدا کرے اور مدینے کی آبادی اگر 50,000 کی ہو تو مہینے میں کم از کم 7-8 ہزار بکریاں تو کاٹی جاتی ہیں. ہم یہ پریشانی کی بات تو ہے کہ کٹتی بھی زیادہ ہیں، پیدا بھی کم ہوتی ہیں. کتوں کو کوئی کھانے والا نہیں، مرتے بھی نہیں ہیں. تو امام نے کہا یہ بتا تم نے ایک ساتھ کبھی 400 کتوں کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرتے بھی نہیں، پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو عدد کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ تم نے ایک ساتھ کبھی 400-500 کتوں کو جاتا ہوا دیکھا کہ نہیں؟ بولا ایک ساتھ تو نہیں دیکھا، لیکن مختلف گلیوں میں بھونکتا ہوا بڑا دیکھا. کبھی کہاں بھونکتے ہیں، کبھی کہاں بھونکتے ہیں، لیکن بولا ایک 400-500 کتوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا. کہ وہ بکریاں جو پیدا بھی کم ہوتی ہیں، مرتی بھی زیادہ ہیں، تم نے ان کو ایک ساتھ دیکھا ہے؟ کہ بولا بڑی تعداد میں دیکھا ہے. کہیں 2000 بکریاں جا رہی ہیں، کبھی 500 بکریاں جا رہی ہے. امام نے فرمایا بس یہی فرق ہے ہم میں اور ہمارے دشمنوں میں. بھی زیادہ ہیں پر برکت بہت ہے. تم بکریوں کو دیکھو گے وہ 4000 کی صورت میں، 5000 کی صورت میں جا رہی ہیں، لیکن کتوں کے ہجوم کو کبھی نہیں دیکھو گے. بس ایک فرق ہے، کیونکہ بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے، کتوں کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا.
اور تمہارا امام زندہ ہے۔ یہ جو ان بکریوں کو، یہ جو ان بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، کیونکہ تم اہل ولایت ہو، اور کبھی بھی اپنی قلت پہ پریشان نہ ہوا کرو۔ آج شاید وہی توہم انسان کے ذہن میں آ جائے، امریکہ جیسا دشمن، اسرائیل جیسا دشمن ہمیں مار رہا ہے، ہمیں قتل کر رہا ہے، اتنی تعداد میں ہم پھینک رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم شیعہ ختم نہ ہو جائیں، کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتے ویسے ہی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا نے تمہارے اندر کیا رکھی ہے؟ برکت زیادہ رکھی ہے۔ اب معصوم ہے کیونکہ کتے کی مثال نہیں، اور کہتے ہیں کہ جب یہ خندق میں جب امر عبدالوت آیا، اس نے کہا کہ محمد ہے کوئی بہادر تو بھیج میرے مقابل۔ اس وقت نبی نے یہ جملہ استعمال کیا تھا، من حاضر کل۔ یہ صاحب خلق عظیم ہے، یہ کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن تاریخ لکھ کے رسول نے امر عبدالوت کے لیے کہا کہ من حاضر کل، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے، جو مصطفیٰ کو للکار رہا ہے۔ مصطفیٰ کو للکارنے کا مطلب جو اسلام کو للکار رہا ہے، کہ کون ہے جو اسلام پہ بھونکنے والے کے منہ کو بند کرے گا۔ تو پتا چلا جو بھی اسلام اور مسلمین کو للکارے وہ کتے کی طرح ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ نے خندق میں سب مسلمانوں کو کہا تھا، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ اس دن سارے مسلمان بیٹھے تھے، علی اس کتے کے مقابلے میں گئے۔ واہ 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 واہ، سارے چپ رہے، لیکن علی اس نجس کے مقابلے میں گئے۔ اور آج بھی اسلام کو ٹرمپ جیسا کتا بھونک رہا ہے، سارے مسلمان چپ ہیں، علی کے شیعہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اسلام کو جب جب خطرہ ہوا تو فرمایا یہی قلت جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کبھی علی کا مذاق اڑاتے تھے، علی تم اور تمہارے شیعہ ہو کتنے؟ زبیر علی کے ساتھ، بلال علی کے ساتھ، سلمان علی کے ساتھ، مالک علی کے ساتھ، قمبر علی کے ساتھ، علی چند لوگوں کو لے کر کے حکومت نہ ہو گئی، مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کربلا میں حسین کا مذاق اڑایا گیا کہ مد مقابل کم سے کم 30,000 کا لشکر، زیادہ سے زیادہ جو عدد بتایا جاتا ہے ہم کم سے کم دے دیتے ہیں، 30,000 کا لشکر 70 لوگوں کے ساتھ یزید کے مقابلے میں آؤ۔ کبھی امام حسین کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی بی بی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھ کے یزید مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن اطمینان زینب کو دیکھو، فرمایا یزید کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن بستی بستی شہر شہر میرے حسین کے نام لینے والے ہوگا۔ بیوی اپنی قلت سے پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ جانتی تھی خدا نے اس قلت میں برکت رکھی ہے۔ آپ لاکھ یزید پہ لعنتیں بھیجو، وہ لعنتیں کم ہیں، تو لعنت اس کے بیٹے نے تخت کو ٹھوکر مار کے باپ پہ بھیج دی، جس کی نسلیں اس کی نہ رہیں۔ یہ کمال ابا عبداللہ حسین ہے۔ تو آج بھی مذاق اڑایا جاتا تھا شیعہ قلت میں ہے، یہ شیعہ کیا کریں گے؟ آج اس قلت نے بتا دیا کہ اکثریت پہ بھاری ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ کہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اللہ کی مدد کرتی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے کہ اگر کسی مظلوم کی مدد کرو تو خدا کی مدد کرے، اگر کسی مجبور کی مدد کرو تو خدا کی مدد کرے، اگر کسی پیاسے کو پانی پلاؤ تو خدا کی مدد کرے، اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو خدا کی مدد ہے۔ تو واحد قوم ہے جو 1400 سال سے غریبوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے، پیاسوں کو پانی بھی پلاتی ہے، اور روڈوں پہ سبیلے بھی لگاتی ہے، اور نام حسین پہ لوگوں کو نیاز کے نام پہ کھانا بھی کھلاتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو آج نصرت خدا ہے، شہادت
فخر تشیع ہے۔ امام حسین جیسے امام شہید ہوئے اور اکبر معظم کی شہادت حسین کی شہادت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے اماموں کی شہادتیں دی ہیں اور خدا و شہید کے خون میں برکت لاتا ہے، خدا و شہید کے خون میں اثر پیدا کرتا ہے۔ دشمن نے ملینز آف ڈالرز خرچہ کیے خود ایران میں تاکہ ان کی نسلوں کو بے دین بنائے، تاکہ ان کو علماء سے دور کرے، تاکہ علماء کی دشمنیاں، مولویوں کی دشمنی ان کے دل میں ڈالے۔ ملا ازم کا نام ڈالا گیا، رجیم کا نام ڈالا گیا۔ کبھی یہاں پاکستان میں شیعوں کے دلوں میں ولایت کے نام سے شیعہ کو شیعہ سے لڑایا گیا۔ اتنا خرچہ ہوا کہ مومن مومن کا دشمن بن جائے اور بدلہ ایک شہید کی شہادت نے شیعوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ یہ برکت خون شہید ہے۔ تو لاکھ محنتیں کریں لیکن کا خدا تمہاری قلت کو کیا عطا کرتا ہے؟ برکت عطا کرتا ہے۔ برکت کو خیر کہتے ہیں۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے باعث خیر بنایا ہے، باعث برکت بنایا ہے، اور یہ وجود آج تک باقی ہے۔ پوچھا یہ کس کا وجود ہے؟ کہ یہ وجود وجود امام زمانہ ہے۔ صلوات پڑھیں اب یہ نوید ہے، یہ خوشخبری ہے امام کے چاہنے والوں کے لیے کہ مومن ایک وجود جسے خدا نے باقی رکھا، یہ تمہارے لیے باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ اب برکت کا مطلب خیر کا مطلب برکت، اور جس کے گھر میں اور جس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر سے سر درد کی گولی لے سکتے ہیں، پیٹ درد کی گولی لے سکتے ہیں، دنیا کے اسٹور پہ لاکھ بیماریوں کا علاج شاید ٹیمپرری پڑا، لیکن دنیا کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو آپ کو دولت سکون دے سکے۔ کروڑ پتی ہوگا، ارب پتی ہوگا، محل میں سو رہا ہوگا اور بے سکون ہے۔ سکون تو نعمت الہی ہے، یہ جو قلب کا مطمئن ہونا، وجود کا سکون میں ہونا۔ دیکھو کوئی زندان میں ہو پر سکون میں ہو، کوئی زندان سے باہر ہو بے سکون ہو، کوئی جھوپڑی میں ہو سکون میں ہو، کوئی محل میں ہو تو بے سکون میں ہو، کوئی شہادتیں پا کر جنازے اٹھا کر بھی سکون میں، اور وہ قتل کرنے کے بعد بھی آج تک بے سکون ہے۔ یہ دولت سکون ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اے مومن یہ اللہ کا ذکر ہے جو انسان کو کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے۔ اس وقت معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے۔ 17 سال کا نوجوان ڈپریشن، 25 سال کی خاتون ڈپریشن، انزائٹی، نیند کی گولیاں نہیں کھائے تو نیند نہیں آتی، عجیب و غریب خیالات، وسواس، وہم میں مبتلا، عقل میں تلاطم وبا، کرے تو کیا کرے؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے سکون نہیں ملتا، روزہ رکھ رہا ہے سکون نہیں ملتا، ذکر کر رہا ہے سکون نہیں ملتا، اور خدا کہتا ہے اس سکون کی نعمت کو جانتے ہو میں نے کہاں رکھا ہے؟ بقیت اللہ خیر۔ یہ جو امام کا وجود ہے یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، یہ باعث برکت ہے۔ اب مولا میں تو مانتا ہوں امام زمانہ کو، پھر تو سکون کیوں نہیں؟ کبھی کبھی خدا ہلکا سا سکون آپ کو چکھاتا ہے، دکھاتا ہے، تاکہ آپ کو دولت سکون کا احساس ہو کہ سکون ہے کیا۔ مثال دوں، یہ سکون آپ کو کہاں ملتا ہے؟ جب آپ ساری دنیا کی پریشانیوں سے خود کو نمٹا کر حسین کی کربلا جاتے تھے، اور جب ذریعے امام حسین کو نگاہ پڑتے ہیں، یہ حرم امام حسین میں جا کے بیٹھتے ہو، یہ سکون دنیا میں کہیں ملا کہ بندہ کروڑوں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن حسین کے حرم کا 1 گھنٹہ ہے کہ جب زری کے سامنے، میں کئی ایسے ظاہروں کو دیکھتا ہوں زیادہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ زیارت پڑھتے ہیں، بس بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں پہ۔ ان کا بھائی نہ قرآن پڑھتے ہو نہ نماز پڑھ رہے ہو، بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ مولانا سکون دے رہے ہو، بس دیکھ رہے ہیں سکون ملتا ہے، بیٹھ رہے ہیں سکون ملتا ہے، بس ہوٹل جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر اس حرم میں آتے ہیں، خدا کیا دیتا ہے؟ سکون دیتا ہے۔ دوسری جھلک خدا نے سکون کی کہاں رکھی؟ گریے ابا عبداللہ علیہ السلام۔ دنیا کا ہر رونا انسان کو پسند نہیں، کوئی نہیں چاہے گا فلاں خاصا ماں مر جائے مجھ سے جنازے پہ روں، باپ کا جنازہ اٹھاؤں روں،
مال چوری ہو جائے روں، بیٹا شدید بیمار ہو جائے میں گریہ کروں، یہ گریہ کسی کو پسند نہیں، لیکن حسین کا گریہ واحد گریہ ہے جہاں توڑا توڑا آتا ہے انسان رونے کے لیے، اور یہ رونا نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے، آج دل میرا سخت کیوں ہو گیا، آج آنکھیں خوش کیوں ہیں، ذریعہ حسین کو دیکھ کر رونا کیوں نہیں آ رہا، مولا سے دعا کرتا ہے مولا میں رونا چاہتا ہوں، میں آنکھوں سے آنسو بہانا چاہتا ہوں، اور جیسے اس کو رونا آتا ہے ایک عجیب سا سکون اس کو ملتا ہے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر سے یہ سکون نہیں دے سکتا، جتنا حسین پہ روتا ہے اتنا مطمئن ہو کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کبھی قرآن نے کہا نا وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے مضطر و پریشان دلوں کی آواز کو سننے والے میرے خدا، یہ معصوم ہمت الہی ہے، یہ معصوم سب سے زیادہ مسلمانوں کی آنکھوں میں اگر کسی کی آنکھ میں آتا ہے تو حسین کے چاہنے والوں کی آنکھوں میں آتا ہے، اور دلیل ہے کہ شیعوں کے دل تمام مسلمانوں سے زیادہ نرم ہیں، کیونکہ جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ زیادہ گریہ کرتا ہے، تو سکون کی نعمت ہر جگہ نہیں ہوتی، یہ جھلک ہے گریہ، یہ جھلک ہے زیارت حسین۔ اب تصور کرو بندہ زندگی بھر سکون میں رہے تو دنیا جنت ہے، دنیا نعمت ہے، ڈپریشن پریشانی سے آزاد، یہ سکون بھی ذہنت کے وجود میں آپ کو ملے گا کہ ہاتھوں میں رسیاں، سر کٹے ہوئے سامنے، بیٹے دنیا سے جا چکے، اکبر جیسے جہاں کا سر کاٹا گیا، سب نے کری دور سے اسیر بن کے بازاروں میں درباروں میں لایا جا رہا ہے، لیکن فرماتی ہے ماں رأیت الا جمیلہ زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولا، کیسا حسن ہے، یہ وہی بول سکتا ہے جس کا وجود کس میں ہو، سکون، سکون ایک انٹرنل کیفیت ہے۔ ابھی امام رضا فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصتی فمن دخل حصتی امن من عذابی، یہ ولایت اللہ ہے، اور جو بھی اس ولایت کے تلے کے اندر آ گیا امن من عذابی، پھر باہر کے خطرات، پھر دشمن کے حملات، پھر شیطان کے وسواس اور وہن کی چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ کس کے تلے کے اندر ہے، ولایت کے تلے کے اندر ہے، امن من عذابی، اس عذاب سے بچ جاتا ہے۔ عذاب صرف آگ نہیں ہے، بے سکونی بھی عذاب ہے، ڈپریشن بھی عذاب ہے، انزائٹی بھی عذاب ہے، انسان کے پاس سب کچھ ہو، ایک اندر کھوکھلا ہو، بے چین ہو، یہ بھی عذاب الہی ہے۔ نعمت الہی کیا ہے، سکون ہے، اور کا سکون کب ملے گا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے تمہارے لیے باعث خیر برکت و سکون بنایا ہے۔ خدایا ہم سارے مانتے تو ہیں 12ویں سرکار، لیکن ابھی تک اس سکون کو مستقل پا نہیں سکے، کیوں نہیں پا سکے؟ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ تب تک تجھے سکون کی دولت نہیں ملے گی جب تک شرط کو پورا نہیں کر دے۔ وہ شرط کیا ہے، ابالا ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مومن نہیں بنا، سبحان اللہ، ایمان کی منزل کو پورا نہیں کر دیتا۔ ایمان اقرار لفظ کا نام نہیں، ایمان یقین قلب کا نام ہے۔ اقرار لفظ ابو سفیان نے بھی کیا، رسول کے سامنے آیا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے مسلمانوں نے کہا مومن ہو گیا، ہم کہتے ہیں مومن نہیں، مسلم ہوا۔ ایمان الگ چیز ہے، وہ قرآن کی تفاسیر میں پڑھو۔ ایمان یہ ہے کہ انسان یقین قلب سے کسی وجود کو کیا کرے، تصدیق کرے۔ یہاں کبھی فرماتے ہیں اگر کسی بندے کا قیامت پر یقین ہو وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک آگ کو دیکھ رہے ہو، بھڑک رہی ہے، کبھی جاؤ اس آگ کے اندر، کیونکہ آپ اس کی گرمی کو بھی محسوس کر رہے ہو، اس کی شدت کو بھی سمجھ رہے ہو، کبھی آگ میں نہیں جاؤ۔ بس فرماتے بالکل اسی طرح اگر کسی کا قیامت پر یقین ہو تو کبھی جہنم والے کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بین شک و یقین ہے۔ اس نے بچپن سے سنا کہ کوئی قیامت ہے، لیکن ابھی تک منزل یقین تک نہیں پہنچا۔ اس نے سنا کہ کوئی حساب و کتاب ہے، لیکن ابھی تک منزل یقین تک نہیں پہنچا۔ ابن سعد کو قیامت کو یقین ہوتا، کبھی قاتل حسین نہیں بنتا۔ شبر کو یقین ہوتا، کبھی قاتل ابا عبداللہ حسین نہ بنتا۔ لیکن کوئی تھا جس کو قیامت کو یقین تھا، وہ ہو تھا
کہا کہ جس حسین کو ایک جملہ نہیں کہہ سکتا اسی حسین کے نانا حسین کے نانا رسول خدا کے مقابلے میں کیسے جمے گا؟ مطلب یقین تھا کوئی قیامت آئے گی، مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے اور حبیب مجھ سے پوچھیں گے کہ اور بتا میرے نواسے نے تیرا کیا بگاڑا؟ یہ یقین قیامت اگر کسی کے اندر آ جائے، منظر یقین پر آ جاؤ، امام کو مانتے ہو لیکن منظر یقین پر کبھی تمہارے دل میں شک نہیں پیدا ہوا کہ ہمارا زمانہ ہے بھی کہ نہیں؟ کبھی یہ خیال ذہن میں نہیں آیا ہے تو میں بالکل نہیں سکتا، ہے تو شیعوں کے مسائل حل کیوں نہیں کر رہے، ہے تو اتنی شہادتوں کے بعد مولا کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی اہل ایمان بھی اتنا شک میں پڑ جائیں گے کہ واقعاً کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے۔ جب اس شک کی منزل پہ آتے ہیں پروردگار عالم کہتا ہے پھر میں ہلکا سا نور دکھاتا ہوں، پھر ان کے دلوں میں امید جاگتی ہے، نہیں پروردگار عالم نہیں امام زمانہ ہے۔ کبھی کبھی بالکل 90 ڈگری پہ تمہیں لے جاتا ہوں، ظلمتوں کے پردے اتنے آ جاتے ہیں انسان شک میں ہو جاتا ہے، اتنا قتل و غارت فلسطین میں کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ 1 ملین مسلمان عراق میں کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ 60,000 بچے یمن میں کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ انسان کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے، اور پھر شک ہو کر کربلا میں لے جائیں، ارے کہاں فلسطین کے بچے، کہاں حسین کا 6 مہینے کا سر، کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ کہاں علی اکبر کا سینہ، کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ کہاں حسین کے بدن میں گھوڑوں کا دوڑ جانا، کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ کہاں عطرت والوں کے ہاتھوں میں رسیوں کا بدلہ، کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ شک آ رہا ہے۔ یہ سارے کام یزید نے کیوں کی؟ تاکہ اہل ایمان کے دل میں کیا پیدا ہو؟ شک پیدا ہوتا کوئی خدا تو محمد کے نواسوں کی مدد کرتا، ہوتا کوئی خدا تو نبی کی نواسیوں کو بچاتا۔ جب خدا اپنے نبی کے ایک امے کو نہ بچا سکا تو ہمیں کیا بچا دے گا؟ شک آتا ہے۔ یہی کام یزید کرنا چاہتا ہے کہ امت کے دل میں کیا پیدا ہو؟ شک۔ ورنہ قتل حسین کے بعد یزید کا کام تو ہو گیا، توحید کیوں؟ آپ کا دشمن ہے، آپ نے دشمن کو گولی مار دی، دشمن ختم۔ اب مارنے کے بعد گھوڑے دوڑائے جائیں، مارنے کے بعد بازاروں میں لے جایا جائے، مارنے کے بعد سروں منوں کے نیزہ پہ رکھا جائے، مارنے کے بعد امت مسلمہ کے سامنے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری جائے۔ سائیکو تھا، پاگل تھا، کم سے نہیں پتا یہ لوگ میری مخالفت کریں گے، کتنے بھی اس کا ساتھ دے، لیکن یہ نہیں پتا اس امت میں صحابی بھی ہیں، تبع تابعی بھی ہیں، مسلمان بھی تو ہیں، ان کے دلوں میں یزید کی نفرت پیدا نہیں ہوگی، یا کوئی انقلاب کھڑا نہیں ہوگا۔ یزید کہاں کیا رہے ہو؟ حسین سے بیعت لینی تھی، بیعت نہیں تھی، تم نے قتل کر دیا، قصہ تمام کرو۔ لیکن یہ کیا کہ بیان کا رسیاں باندھی جائیں، بازاروں میں پھیلایا جائے، بدن پہ گھوڑے دوڑایا جائے، پھر محفل سجائی جائے، پھر ڈھول دھمکا کیا جائے، کیا کر رہا ہے؟ یزید لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کیا، لعب الحاشم، محمد نے کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی جبرائیل تھا، نہ کوئی خدا تھا، ہوتا خدا محمد کا آتا اپنے نواسے کو بچاتا، ہوتا کوئی خدا محمد کا تو محمد کے گھر کی بچیوں کو بچاتا، ناموس کو بچاتا۔ لہٰذا ذہن میں کیا پیدا ہوا؟ سوال جنم کیے، نہ چاہتے ہوئے لوگ سوچنے لگے اچھا یہ حسین کا سر ہے، پیار کا سر ہے، یہ کون ہے؟ علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے، اور یزید کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، کہاں ہے خدا؟ قوم عاد پہ عذاب نازل کرنے والا، قوم سمود پہ عذاب نازل کرنے والا۔ جب شک اپنے معراج پہ پہنچا، لوگ کفر کی طرف جانے لگے، ذہنی کافر بننے لگے، یہاں لوگ کے نیزہ پہ حسین کے سر میں قرآن پڑھنا شروع ہو گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب، اصحاب الکہف کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ ان اصحاب الکہف والرقیم، یاد رکھو اصحاب الکہف کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں یہ آیتیں
جو تم سمجھتے ہو اصحاب کہف ان کے لیے نہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے ان کو عربی میں غار بولا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کیا ہے؟ کہف کہتے ہیں پناہ گاہ، کہف غار کو نہیں کہتے، وہ اصحاب کہف اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے غار نکالی تھی، اس کو آپ رقیب بول سکتے ہو۔ اصحاب کہف سے مراد حسین بن علی، جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ حسین کہف الحسین، ایک ایسی پناہ گاہ ہے جو حسین کے پاس پناہ دیتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر نہیں سکتی، اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، یہ گویا نجات کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کہا جب سب کے ذہنوں میں خدا کے لیے برا خیال آیا تو حسین نے اسی خدا کا ذکر گھروں کے نیزہ کو کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ہے کوئی خدا، اور یہ وقت بتائے کہ یزید جیتا یا حسین جیتا، تو وقت بتائے گا کہ آخری زمانے میں حکومت کس کی ہوگی، یزید کے نسل والوں کی ہوگی یا حسین کے بیٹے مہدی کی حکومت ہوگی۔ کربلا بنیاد ہے حکومت الہی کی، کربلا بنیاد ہے عقیدوں کی۔ تو پھر جب برائی خدا کی ہو رہی تھی نا، اس نے بھی زینب کو کہا کہ زینب تیرے خدا نے تیرے حسین کو مارا، تیرے خدا نے تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ یہ پڑھا کریں دو آیت تھے مرجعہ و جبریہ، یزید جبریہ میں مطلب کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھا ہو وہ برا ہو وہ خدا ہے، اور جب اللہ سے اگر کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو فعل اچھا خدا ہے۔ اب اگر خدا کائنات میں قتل حسین ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے اعتراض نہیں ہونا۔ تو اس نے ساری برائیوں کی نسبت کس پر دی؟ خدا۔ تیرے بچوں کو خدا نے بنایا، اسیر خدا نے بنایا، حسین کو خدا نے مارا، اصغر کو خدا نے مارا، اکبر کو خدا نے مارا۔ جب یہ خدا کی برائی کرتا رہا یہ بھی تو زینب ان کی ڈیوٹی ہے رب کا دفاع کرنا۔ وہ برائی کرتا رہا اور زینب نے کہا ماں رائے تو اللہ جمیل، ارے میں نے تو خدا سے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تیرے ذہن میں خدا کی برائیاں ہیں، زینب کے ذہن میں حسن شہادت، حسن اطاعت، حسن امامت، حسن ولایت، حسن وفا، حسن ادب، حسن اخلاق، حسن نثار۔ کہا وہ کربلا تو اخلاق حسنہ سے بھرا، کربلا تو صبر سے بھرا۔ اور زینب صرف اس دن خون نہیں دیکھ رہی، وہ دیکھ رہی تھی خدا خون حسین کو کتنی برکت دے گا، اس خون کے صدقے میں صدیوں کو ہدایت ملے گی، نسلوں کو ہدایت ملے گی۔ کربلا نے ایک ہور بنایا اور کربلا کے بعد سینکڑوں حسین کی مجلس ہور بنوائی۔ آج کی برکت جو لے کر خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام زندہ نہ ہونا۔ یہ برکت امام ہے کہ خدا نے امام کے وجود میں کیا رکھا؟ خیر رکھا۔ دشمن کا کام ہے تمہارے یقین کو تسلسل میں رہتا ہے۔ مولانا بچے ایتھیس بنتے کیوں بنتے؟ پہلے شک نہ کرنا تاکہ خدا سے دور ہو جائے۔ خاتون نے حجاب اتار دیا، شک ڈالا گیا۔ جوان نے نماز چھوڑ دی، شک ڈالا گیا۔ مسلمان کا دشمن بن گیا، شک ڈالا گیا۔ کہ شیطان کا کام ہے دلوں میں شک کو پیدا کرنا، اور حسین کا کام ہے تجھے منزل یقین تک پہنچانا۔ کہ ہر امام نے جنت کا بتایا، حسین کائنات کا واحد امام جس نے جنت بتائی بھی اور اپنی انگلیوں کے درمیان جنت دکھائی۔ یہ منزل یقین۔ مجلس حسین آپ کو وسواس سے نکال کر یقین کی وادیوں میں لانے کے لیے یقین کر اگر خلوص سے چھٹے امام کا فرمان ہے نا، فرماتے ہیں ذاکر مسائل پڑھنے والا ہوتا ہے، تم رونے کی تیاری میں ہوتے ہو، ابھی آنکھوں سے آنسو نکلے نہیں ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، اور میں تم تصور کرو تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زہرا
یقین کر کہ ان ناصروں کا صلہ تجھے قبر و قیامت میں دیا جائے. یقین کر من یمت یرمی، جو محب مرے گا تو علی کے چہرے کی زیارت ضرور کرے گا. یقین کر کہ برزخ میں حسین مدد کے لیے آتے ہیں. یقین کر ان ناصروں کا صلہ، ان ماتم و زداری کا صلہ دیا جائے. ایک خاتون تھی کہتی تھی میں نے صرف مولا حسین کی دیگ کے نیچے جو لکڑیاں تھیں وہ بجھ گئی تھیں، میں نے ایک لکڑی کو آگ لگا کے انہیں جلایا کہ اس کا اجر بھی عالم برزخ میں امام حسین نے مجھے عطا کیا. کوئی صرف چائے کا کپ بھرتا ہے تو اس کا بھی اجر، تو مومنوں کی جوتیاں بناتا ہے اس کا بھی اجر. اس پوری مشینری میں جو خدمت کرتا ہے خدا 10 گنا کر کے اس مومن کو کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے. دلوں کو کربلا دیتا ہے. ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے، ایسے سلام کریں جیسے 4 سالہ سکینہ نے، ایسے سلام کریں جیسے امام زین العابدین نے. میری گزارش ہوگی آواز کبھی بڑھانے کو رسول وغیرہ نے خلوص سے دل سے اپنے دلوں کو کربلا کی وادی کی طرف روانہ کریں. کبھی زینب کی چادر پر، کبھی علی اصغر کے ننھے سے گلے پر، کبھی علی اکبر کے سینے میں لگی برچھی پر. اگر کوئی مومن کہتا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، گھر دعوت دینے آیا ہوں، فرماتے تھے کربلا کے بعد میں نے شادیاں میں دعوت چھوڑ دیا ہے. اصرار کیا مولا گھر آئیے برکت ہوگی. فرمایا ایک شرط پہ آئیں گے، مگر شادی میں علی اکبر کے مسائل مومن کی شادی میں گئے. مومن نے ذاکر کو کہا حسین کے اکبر کے مسائل پڑھو. یا مسائل ہوئے مجمع گھٹ گھٹ کے رونے لگا. فرمایا مومن اپنے گھر کی چراغوں کو بجھا.
مسائل ختم ہوئے جب چراغ کو روشن کیا مجھے کہیں علی زین العابدین نظر آیا پورے گھر میں ڈھونڈا آخر میں دیکھا گھر کے دروازے پہ کھڑے رو کر کا مولا آیا میرے گھر اندر آئیے دروازے پہ کیوں کھڑے کہنے لگے مومن اب یہ تیرا گھر نہیں ہے اب ہرانے والے کا استقبال میں کروں گا ہر جانے والے سے میں خدا نافذ کہوں گا راوی کہتا ہے اگر وضو کرتے تھے بڑی دیر تک پانی کو دیکھتے تھے کہتے تھے ہائے راوی السلام ہائے میرا پیاسا بابا اگر کوئی مومن کہتا تھا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے فوراً کہتے تھے مومن کبھی اپنی بیٹیوں کو تماشا بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتے ہیں جب جب گھر جایا کرو کبھی خالی ہاتھ نہ لایا کرو اگر بازار جاتے گوشت پہ نگاہ پڑتی یاروں بتا رہے ہوتے کسی جانور کے گلے پہ چھری چلتے مولا کا صحابی کہتا میں بڑا پریشان ہوا کہیں زین العابدین رو رو کے دنیا سے نہ چلے جاؤ کہتا میں مولا کی خدمت میں گیا میں نے کہا مولا اتنا کیوں روتے ہیں آپ امام ہیں معصوم ہیں مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے فرمایا ہاں شہادت میرا ورثہ ہے لیکن یہ نہ بولا کرو اتنا کیوں روتا ہو فرمایا مومن کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا جبکہ نبی سے پتا تھا یوسف زندہ ہے اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئے اعتراض کرنے والے یعقوب کا ایک یوسف میرے 18 یوسف مارے گئے لیکن تو صحیح کہتا ہے شہادت میرا ورثہ ہے اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا عباس کے بازوؤں کا قبضہ میرا ورثہ تھا علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا لیکن تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا کیا ماں بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا 8 گھنٹے شرابی جہنم میں کھلا رہنا یہ بھی سزا کا ورثہ تھا کہتے ایک دن بازار گئے کسائی کپڑا رکھنا بھول گیا علی زین العابدین کی نگاہ پڑی وہی زمین پہ بیٹھے کہنے لگے ہائے میرا غریب مولا کسی نے کسی عالم سے پوچھا گوشت کو دیکھ کے امام کو کون سا منظر یاد آتا تھا کہنے لگے عباس
کے بدن کے ٹکڑے یاد آتے کہتے ہیں گٹھڑی میں عباس کے بدن ڈالا کسائی دوڑا دوڑا ہاتھوں کو دوڑا مولا معاف کریے گا مجھے نہیں پتا تھا مولا میں کپڑا ڈالنا بھول گیا کسائی میرے سوال کا جواب دو جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا کیا پانی پلایا تھا کہنے لگا مولا میں مسلمان میں پانی پلاتا ہوں اتنا سننا تھا کہنے لگے کربلا میں بھی تو مسلمان میرے بابا بچے کے لیے پانی مانگتے رہے ظالم نے تیر کرے مارا پورا بازار گریا کرنے لگا کسائی میرے دوسرے سوال کا جواب دو کہ میرے مولا فرمایا کسائی جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا کہتا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں میں چھری کو تیز کرتا ہوں تاکہ گلے کے کٹنے میں تکلیف نہ ہو رو کر کہنے لگے ہائے میرا بابا ظالم نے خنجر ایک کو گھسے میرے بابا کا گلا کاٹا ایک ضرورت نہیں 7 ضرورتیں چلائے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے گلے کو پیچھے سے کاٹا گیا آخری سوال رحمت سما فرمایا کسائی بتا جب تو نے اسے ذبح کیا تھا کوئی اور حیوان تو نہیں دیکھ رہا تھا مولا کی وصیت شیعوں کو کبھی جانور کو سامنے ذبح نہ کیا کرو مولا میں آپ کا شیعہ ہوں میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا تھا کہتے اتنا سننا تھا زمین پہ بیٹھے کہنے لگے ہائے میری پٹھی لایا 70 تجموں سے دیکھ رہے تھے شمر